بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانے کتنی فاطمائیں یوں ہی مر چکیں۔ فاطمہ کا فرش پر پڑا ٹوٹا پھوٹا جسم مالکان کو انسانی جسم نہیں تھا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید کوئی پلاسٹک سے بنی بیٹری سے چلنے والی گڑیا تھی جس سے مالک نے کھیلا، توڑا پھوڑا اور پھر پھینک دیا۔ کھیل ختم، پیسہ ہضم۔ دل دہل جاتا ہے دیکھ کر۔ کون لوگ ہیں یہ؟ 21ویں صدی کے فرعون۔ سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے۔ اس ظالم کی حویلی میں سینکڑوں بچے قید ہیں۔ خدا جانے کہ ان کے ساتھ کون کون سا ظلم ہو رہا ہوگا۔ بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ پروفیسر ہیں، شریف اور مہذب انسان ہیں، اور وہ ظالم وڈیرے درندے جن کے پاؤں کے نیچے سارا سسٹم ہے، پولیس، تھانہ، کچہری، ہسپتال، ڈاکٹر، سب کچھ انہی کے انڈر ہے۔ آپ ایسے کاموں میں مت پڑیں۔ بے شک وہ سب میرے ہمدرد ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، ان کو میری زندگی عزیز ہے، پر میں آپ سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا ہمارا دین اسلام ہمیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کا درس نہیں دیتا؟ امام حسین علیہ السلام نے ظالم کے خلاف کھڑا ہو کر ہمیں سبق دیا ہے کہ سر کٹا دینا پر ظلم کا ساتھ نہ دینا، خاموش رہنا بھی ظلم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ کیا ہمارے اندر انسانیت مر چکی ہے؟ ہمیں کیوں کسی کا درد محسوس نہیں ہوتا؟ میں نے تو جب سے اپنی معصوم بیٹی فاطمہ کی ویڈیو دیکھی ہے تب سے مجھے ایک پل چین نہیں آیا۔ میں نے تو سکون سے کھانا تک نہیں کھایا، سکون کی نیند نہیں سو پایا۔ اگر آج ہم سب فاطمہ کو اپنی بیٹی سمجھ کر ظالموں کے خلاف کھڑے ہوں گے تو مستقبل میں ہماری بیٹیاں بھی ان درندوں سے محفوظ رہیں گی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کریں، رب العزت مجھے اپنے نیک مقاصد میں کامیاب فرمائے، حق سچ بات کہنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں میری مدد فرمائے، آمین۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قبروں میں ایسے لاتعداد لوگ دفن ہیں جو اپنے حق کے لیے اس لیے نہیں کھڑے ہوئے کہ کہیں وہ مارے نہ جائیں۔ اگر آج میں پروفیسر شاصر منظور خان بھی ایک مظلوم کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا تو کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں ضرور سرخ روح ہو جاؤں گا، انشاءاللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب